اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے میت کو تیار کر دیا تھا کفنانے کے بعد، اور ہم میت کو لے کے گھر سے باہر کی طرف جاتے ہیں۔ جب جنازہ اٹھایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ 4 لوگ 4 کونوں سے میت کو اٹھا دیں گے، اور ہم باہر کی طرف، گھر کے باہر کی طرف نکلیں گے۔ مان لیجئے کہ یہ میت ہے اور میت کا سرہانہ اس طرف ہے، اس طرف قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سرہانہ ہے، جب میت اس طرح سے لیٹی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حصہ اس کا دایاں حصہ ہوگا اور یہ والا حصہ اس کا بایاں حصہ ہوگا۔ جب 4 لوگوں نے پکڑ لیا، تھوڑا دور آگے چلتے ہیں تو لوگ جگہ بدلتے ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جنازہ اٹھانے میں۔ تو یہ پہلی جگہ، یہ دوسری جگہ، یہ تیسری جگہ اور یہ چوتھی جگہ ہے۔ پہلے جو جگہ بدلے گا سب سے پہلے اس کو اس جگہ پر اس پائے کو پکڑنا چاہیے، اس طرح سے، یہ کیونکہ یہ میت کا داہنا حصہ ہے اور آپ نے اس کو جنازے کو اس طرح سے کندھا دیا، تو اب یہ آپ کا داہنا کندھا اور جنازے کا بھی داہنا کندھا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ شروع کریں گے تو یہاں سے کندھا دینا شروع کریں گے، اس کے بعد یہاں سے آنے کے بعد یہاں پر آئیے، یہاں سے آنے کے بعد پھر اس طرف تیسری پوزیشن پہ، اور پھر آپ چوتھی، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں اسی طرح سے بار بار اسی طرح اپنی جگہوں کو بدلیں گے، اور اس طرح سے کندھا دینے کے طریقے کو کہتے ہیں تلبیہ۔ جب اس طرح سے جنازے کو آگے ہم لے جاتے ہیں قبرستان تک لے جانے کے بعد اب اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ جو بھی نماز جنازہ پڑھے گا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا لباس پاک ہو، یا وہ غسل کیے ہوئے ہو، یا وہ وضو کیے ہوئے ہو، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ نزدیک میں ہی میت کے پڑھی جاتی ہے۔ جتنے نزدیک پہنچے اس کے بعد میت کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جب قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو ایک دم سے قبر میں نہیں اتارتے، 3 بار اسے اٹھا کر رکھتے ہیں اور پھر آگے تک بڑھتے چلے جائیں گے۔ 4تھی بار قبر میں اتارا جائے گا میت کو۔ اگر مرد کی میت ہے تو سرہانے کی طرف سے، اور اگر عورت کی میت ہے تو پہلو کی طرف سے اس کو اتاریں گے۔ اس کے بعد تلقین پڑھی جائے گی۔ تلقین میں اس کو یاد دہانی کرائی جائے گی خدا کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، اور ایک شخص جو کہ قبر میں نیچے اترے گا وہ اپنے میت کے داہنے کندھے کو اپنے دائیں ہاتھ سے اور بائیں کندھے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کو زور سے ہلاتا ہے، یہ کہلاتی ہے تلقین۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تلقین پڑھوا رہا ہے وہ اپنے آپ ہی اس کو ادا کرتا رہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کے کندھے پکڑے اور ایک آدمی قبر کے باہر بیٹھ کر تلقین کو پڑھ دے۔ جو شخص اندر کی طرف ہے قبر کے، اس کو باوضو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کا سر ننگا ہوگا، پیر اس کے ننگے پیر ہوں گے وہ۔ اور تلقین کروانے کے بعد، اس میں تلقین کی طریقہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے، اس میں کچھ جگہ پر لائنیں کھینچی ہوئی ہیں۔ لائن کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ مرد کے لیے ہیں، اور لائن کے نیچے کے جو الفاظ ہیں وہ عورت کے لیے۔ تلقین پڑھوانے کے بعد جب انسان باہر آنے لگے گا تو اس سے پہلے اس کو ایک کام اور کرنا ہے کہ میت کو وہ اس طرح سے لٹا دے گا کہ یہ داہنا گال اس کا زمین سے چھوتا رہے، اور اس کا چہرہ جو ہے، آگے کا حصہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اب جب میت سیدھی ہے اور اس کو قبلے کی طرف آپ کو کروٹ سا دلوانا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو قبر کی دیوار ہے اس کا سہارا دیتے ہوئے آپ میت کو اس طرح سے دائیں طرف کروٹ سیدھی لا دیں، یا میت کے پیٹھ کے پیچھے کی طرف سے مٹی کے ڈھیرے لگا دیں یا اینٹیں لگا دیں، جس سے کہ میت پلٹنے نہ پائے۔ تلقین کرانے کے بعد یہ شخص پائیدی کی طرف سے اس کو بہتر ہے کہ باہر آنا چاہیے۔ آنے کے بعد قبر کے اوپر تختے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تختے رکھنے کے بعد یہ کافی اونچائی سے رکھے جاتے ہیں کہ میت جو ہے وہ بیٹھ سکے۔ جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جرزتین بغل میں رکھی جائے گی، یہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ میت سہارا لے کے بیٹھتی ہے جس وقت اس کے سوال جواب ہوتے ہیں۔ جب تختے رکھ دیے، تختے رکھنے کے بعد اس کے اوپر
یا تو ٹہنیاں رکھ دی جاتی ہیں یا کوئی چادر بچھا دی جاتی ہے جس سے مٹی جو ہے وہ قبر کے اندر نہ جائے. اور قریبی عزیزوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے اس طرح سے ہاتھ کی پشت سے مٹی کو قبر کے اندر ڈالتے ہیں. پھر باقی مٹی قبر میں ڈال دی جاتی ہے اور مٹی تقریباً 4 انچ اونچائی تک لگا دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا نشان بنا دیا جاتا ہے. نشان بنانے کے بعد اس کے اوپر پانی ڈال دیں گے آپ. جب یہ قبر تیار ہو گئی تو پھر لوگ اپنی انگلیاں قبر کی مٹی میں اس طرح سے اندر کرتے ہیں جس کہ ان کے ہاتھوں کے نشان جو ہیں وہ پڑ جائیں. اور اس وقت وہ 7 بار انا انزلنا پڑھیں گے. اور جس وقت وہ انہوں نے مٹی ڈالی تھی اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی ساتھ ساتھ کہتے جائیں گے. اب کہا جاتا ہے کہ جس وقت کہ میت کو دفنا دیا جائے فوراً میت کے پاس سے ایک دم سے نہیں جانا چاہیے. تھوڑا سا رک کر قبرستان سے جائیں اور جانے سے پہلے یا تو ولی یا کوئی اور شخص ایک بار تلقین سرہانے پہ بیٹھ کر پھر سے پڑھ سکتا ہے. اب میت کو دفنا کر لوگ واپس چلے گئے ہیں. اب جن لوگوں نے میت کو چھوا تھا، میت کو انہوں نے اس وقت چھوا تھا جس وقت اس کو آب سدر، آب کافور اور آب خالص کا غسل نہیں دیا گیا تھا، تو ان کے اوپر غسل مس میت واجب ہوگا. اگر کوئی بچہ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ماں اس کی انتقال ہو گیا ہے اور بچہ زندہ تھا، شکم مادر سے اس کو نکال لیا، تو ایسا بچہ جب بڑا ہو جائے گا تب اسے غسل مس میت دینا ہوگا. اگر کوئی ماں کے مرنے پہ تو بچے کو غسل دینا ہے، لیکن اگر کسی ماں کے مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس عورت کو، اس ماں کو غسل مس میت لینا ہوگا، واجب ہے. اگر آپ نے میت کو جب چھوا تھا، جب وہ تینوں غسل ہو چکے تھے، تو آپ کو غسل مس میت نہیں کرنا. اسی طرح سے جو بے جان حصے ہیں جیسے بال ہے، ناخن ہے، اگر آپ نے ان کو چھوا تھا تب بھی آپ کو غسل مس میت نہیں کرنا ہوگا. آپ نے غسل لے لیا، آپ اس کے ثواب کے لیے فشار ہوگا، سوال جواب ہوں گے اور ایک طرح کی وحشت میت کے اوپر ہوگی. اس کے ثواب کے لیے، اس کے سہارے کے لیے ہم نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، جس کا طریقہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے. 2 رکعت نماز ہے اور یہ جس دن میت کو دفن کیا گیا ہے اسی پہلی رات میں یہ پڑھی جائے گی. رات کسی صبح تک، نماز صبح تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جائے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد پڑھنا بہتر ہے. یہ وحشت قبر کی نماز آپ نے ایصال ثواب میں اس کے وحشت کو دور کرنے کے لیے پڑھ دی، اور ایک نماز آپ کئی لوگوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے میت کو دفن کرنے کے بعد زیادہ تر جگہ پر دوجا ہوتا ہے، سوئم ہوتا ہے، 10واں، 20واں، 40واں، ان میں مجالس ہوتی ہیں، کھانا دیا جاتا ہے غریبوں کو اور اس کے نام کے کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں. جب آپ نے فاتحہ آپ نے جب اپنے مردے کی دی اور ساتھ ساتھ آپ اپنے معصومین کے لیے بھی جو نذر اور نیاز کرتے ہیں. اچھا، نذر لفظ جو ہے وہ ہے عربی کا اور نیاز جو ہے وہ ہے فارسی کا. نیاز، نذر یا فاتحہ تینوں میں پڑھی جائے گی صورتیں ایک سی ہیں. سب سے پہلے آپ 3 بار صلوات پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ علامت 1 بار، 3 بار قل هو اللہ، پھر 3 بار آپ نے صلوات بھیج دی. لیکن جس وقت آپ نذر یا نیاز ایک ہی چیز ہے آپ نے وہ دی، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کھانے کا ثواب میں نے فلاں معصوم کو یا معصومین کو ہدیہ کیا. اگر آپ فاتحہ دے رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اس کھانے کا ثواب معصومین کو ہدیہ کیا اور اس سے جو ثواب حاصل ہوا وہ میں نے فلاں مومن کو بخشا. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے.
اور اس طریقے میں آپ کچھ ہی لوگوں کو نہیں بلکہ زیادہ بزیادہ بہت سارے لوگوں کو ایک فاتحہ کا ثواب بھیجتے ہیں، اور ایک ہی فاتحہ میں آپ بہت سے مومنین کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اس طرح کا ایصال ثواب کرنا ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے اوپر کتنی قضا نمازیں ہیں، وہ بڑے بیٹے کو کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پیسہ دے کر بھی اس کی قضا نمازیں، روزے وغیرہ جو ہیں وہ پورے کروا سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کے گھر والوں کی مالی حالت کیسی ہے۔ صرف آپ جنازہ دفن کر کے ہی نہیں آ جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اس کی مالی حالت صحیح نہیں ہے اور بیوہ ہے یا اس کے چھوٹے بچے ہیں یا اور بھی کوئی عزیز ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، تو آپ ان کی مدد ضرور کریں، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے کفناتے ہیں، کس طرح سے نہلاتے ہیں، یہ سب میں نے اپنی ایک بزرگ محترمہ نایاب بیگم سے سیکھی۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، خدا مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ایک گزارش میری آپ سے اور بھی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں میں آپ کو بتا سکوں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ گزارش یہ ہے ماں باپ سے خاص طور سے کہ وہ اپنے بچوں کو جنازے میں لے کے جائیں، کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جنازے میں بزرگ لوگ چلے جاتے ہیں اور بچوں کو گھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے لڑکیوں کو لوگ لے کے نہیں جاتے۔ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی میت کو نہیں دیکھتی، شادی کے بعد جب وہ ان کو گھر سنبھالنا ہوتا ہے تو یہ ڈر ان کے اندر بنا رہتا ہے۔ لوگ میت کے پاس آنا نہیں چاہتے، کفنانا نہیں چاہتے، نہلانا نہیں چاہتے۔ تو اس طرح کا جو یہ ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ جو آج کل کے بچیاں اور بچے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ وہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو سیکھیں، اور کیونکہ موت برحق ہے، کہیں کسی کو بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو ہم دوسروں کے اوپر دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ اس لیے میں نے کوشش یہ کی، خاص طور سے اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد کوشش کریں کہ ان چیزوں کو یاد رکھ سکیں۔ جو یاد رکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں ہر پارٹ میں اس لیے دے دی ہیں کہ پورا آپ کو ویڈیو دیکھنا نہیں پڑے گا، اور آپ انہیں سے دیکھ کر سمری پوری معلوم کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔